بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حدیث نمبر 472 اور 473 474 تین حدیثیں ہم نے پڑھنی ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہوا ہے باب الحلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں حلقات لگانا یعنی اکٹھے ہو کر بیٹھنا اور مسجد کے اندر گفتگو کرنا، اس حوالے سے ان کا عنوان ہے۔ تو اس میں جو حدیثیں لے کر آئے ہیں 472 نمبر روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، ما تری فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا مسئلہ بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسنا مسنا، دو دو رکعتیں کر کے نفل پڑھو، فاذا خشی الصبح صلی واحدۃ، اور جو پڑھ رہا ہے تو وہ جب ڈرے کہ صبح ہونے والی ہے، قریب ہے صبح، تو صلی واحدۃ، ایک رکعت پڑھ لے، فاوترت لہ ما صلی، تو جتنی بھی اس نے پیچھے پڑھی ہوگی اس سب کو وطر بنا دے گی، کیونکہ رات کی نماز جو ہوتی ہے جس کو تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، وطر بھی ان کو کہہ لیا جاتا ہے، رکھتے ہیں اس کی جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو وطر بھی کہہ لیا جاتا ہے، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو تراویح بھی کہہ لیا جاتا ہے، رمضان میں اس کو تراویح کہہ لیتے ہیں ہم۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، صحابی جو ہیں وہ باقی صحابہ کرام اور اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ تم اپنے وطر جو ہے وہ آخر میں پڑھا کرو، کیوں؟ فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بھی، کیونکہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اگلی جو حدیث ہے 473 نمبر، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب، کہ بے شک ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پوچھنے لگا کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کیسے پڑھوں؟ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنا مسنا، دو دو رکعتیں کر کے پڑھو، فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدۃ توتر لک ما قد صلیت، جب آپ رات کی نماز پڑھیں تو دو دو رکعتیں کر کے پڑھیں، اور جب صبح ہونے کے قریب ہو تو آپ اس وقت ایک وطر پڑھ لیں، تو آپ کی جتنی بھی آپ نے نماز پڑھی ہوگی اس سب کو یہ وطر اور طاق بنا دے گی۔ تو اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرنے والے عبید اللہ بن عبداللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حدیث بیان کی کہ ان رجلا نادى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، کہ آدمی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ تیسری جو حدیث اس باب کی ہے 474 نمبر روایت ہے، اس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، فاقبل ثلاثۃ نفر، تو تین لوگ مسجد کے اندر آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، تو دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے متوجہ ہوئے اور ایک شخص جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ آگے جو حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ ایک شخص کی جگہ وہاں پر موجود ہے، تو یہ آگے بڑھے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، تو دوسرا جو شخص تھا وہ جہاں پیچھے اس سے جگہ ملی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی گفتگو کر رہے تھے اس سے جب فارغ ہوئے تو فرمانے لگے الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں تین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اما احدهم، تو ان میں سے جو ایک تھا، فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے جگہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دے دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا شخص، فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اس نے حیا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کر لی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو تیسرا شخص تھا، فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اعراض کیا، علم کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا اور اس نے سنا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یہ تین حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے جو آخری حدیث ہے اس میں تین الفاظ ہیں، پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں تو فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جگہ دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کی طرف آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا
اور وہ قریب ہونا چاہ رہا تھا، وہ اس کی کوشش اور خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کے لیے ایک جگہ بنا دی اور اس کو جو ہے وہ ایک جگہ آگے دے دی حلقے میں، کہ وہ قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن سکے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو ہے وہ اپنے قریب کر لے گا، کیونکہ وہ علم کی مجلس میں جو واعظ تھا، نصیحت کرنے والا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب ہو کر بیٹھا، تو اس سے علم کی جو مجلس ہے اس کے بھی جو فضیلت ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ دوسرا شخص جو ہے اس نے حیا کی اور وہ پیچھے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا کرے گا۔ حیا یعنی اس نے جو لوگ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو تکالیف اس کو آنی ہے اس سے دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص اس نے علم کی مجلس سے دوری اختیار کی تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا، اللہ بھی اس کو اجر دینے سے جو ہے وہ اعراض کر لے گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اب یہ تینوں حدیثیں جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، کہ مسجد میں حلقات لگانا یا بیٹھنا علم کے لیے، ایک آدمی نصیحت کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے اور باقی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے سے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، صحابی نے سوال کیا کہ رات کی نماز کیسے پڑھنی ہے، تو باقی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر تو باقی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سن رہے ہیں نا، تو مسجد میں حلقہ لگانا یا مسجد میں بیٹھنا اور ایک شخص کا تقریر کرنا اور خطبہ دینا، یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی موضوع کی ہے، اور تیسری حدیث جو ہے وہ ایک الگ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس میں پہلی جو دو حدیثیں ہیں وہ والا قصہ نہیں، ایک دوسرا قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں صحابہ کرام کو، کہ تین لوگ آتے ہیں، ان میں سے ایک آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور تیسرا شخص واپس چلا جاتا ہے۔ تو ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بیٹھنے والا اس کی بھی، اور جو آخر میں بیٹھنے والا اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور جو واپس چلا گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے اعراض کیا، یعنی اس کو جو اجر ملنا تھا مجلس میں بیٹھنے کا وہ اس کو نہیں ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔